السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم 14واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آغاز کریں گے سورۃ الحجر سے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ 13ویں پارے کے اینڈ پر سورۃ حجر کی 2 آیات ہیں، تو وہاں سے ہم آج آغاز کریں گے۔ سورۃ الحجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کے لیے ان کا کفر حسرت کا باعث بن جائے گا۔ وہ حسرت کریں گے لو کانوا مسلمین، یہ کب کریں گے؟ جب موت کا وقت آئے گا، اس وقت اپنا انجام ان کو سامنے نظر آئے گا، تو پھر حسرت کریں گے لو کانوا مسلمین۔ یا قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جب جنت والوں کو جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے تو حسرت کریں گے لو کانوا مسلمین۔ پھر جب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، وہاں جب جھلسیں گے جہنم کی آگ میں، تو اس وقت جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ زمین میں جو مہلت انہیں ملی ہوئی ہے اس میں خوب مزے کریں، انجوائے کریں، جتنی انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، موجیں کرتے ہیں کریں، سمجھتے ہیں زندگی ایک بار ملی ہے، ان کو سمجھنے دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں۔ الہا یلہی، الہا ان کے معنی ہے غافل کر دینا۔ سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت کی خواہش کے مقابلے نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اور انسانوں کے جو لمبے لمبے منصوبے ہوتے ہیں، جو لمبی پلاننگ ہم لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو طول عمل کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان اس گورکھ دھندے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی خواہشوں کا، آرزوؤں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا، لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شے کم ہے لیکن آپ کو کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور آپ کو اپنے خالق اور مالک کی یاد سے غافل کر دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اگر مال و دولت کی ریل پیل ہے، رزق ہے، سامان آسائش کی فراوانی ہے، کوئی حاجت، کوئی پریشانی نہیں، کوئی محرومی نہیں، کوئی نارسائی نہیں جو اللہ کی یاد تازہ کرنے کا سبب بنے، تو ایسی حالت میں رفتہ رفتہ انسان کے بالکل غافل ہو جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اتنا ملے کہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، لیکن اتنی فراوانی نہ ہو کہ غفلت غلبہ پا لے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اور ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، یہ کھائیں پئیں فائدے اٹھائیں، لمبی لمبی امیدوں سے غفلت میں پڑے رہیں۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کب؟ جب یہ اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر کہیں گے لو کانوا مسلمین۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک معین وقت تھا۔ کوئی امت نہ تو اپنے وقت معین سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا ہے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تم تو یقیناً دیوانے ہو۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات وحی کے بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی، اور ان کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس طرح کے خیالات کا اظہار ہمدردی کے طور پہ کر رہے تھے، کیونکہ جب ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ غار حرا میں ان کے پاس فرشتہ آیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بدرو وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، کیونکہ نبوت ملنے اور فرشتہ کے آنے کا دعویٰ یہ ان کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اکیلے کئی راتیں غار حرا میں رہتے ہیں تو ضرور کسی بدرو یا جن کے اثرات ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سورت قلم جو بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، اس میں ان لوگوں کی خیالات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون دیوانہ کہتے تھے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، یعنی یہ لوگ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں یا اپنی شامت کو بلانا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عاد، سمود، قوم لوط پر فرشتے نازل ہوئے تھے تو کس غرض سے آئے تھے۔ فرشتے جب کسی قوم پر نازل ہوتے ہیں تو آخری فیصلے کے نفاذ کے لیے نازل ہوتے ہیں، وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اور پھر جب فرشتے نازل ہو جاتے ہیں پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں بھی فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور انجیل بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہاں فرمایا آیت نمبر 44 میں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور لیکن یہاں پر جو کہا گیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ صرف اور صرف قرآن کی شان ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی الہامی کتاب یا صحیفہ یا آسمانی کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی گئی، کیونکہ سابقہ کتب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، تورات بھی انجیل بھی، ان کی ہدایات اور تعلیمات حتمی اور ابدی نہیں تھی، تو اس لحاظ سے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب دین مکمل ہو گیا، ہدایت کامل ہو گئی، اب اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا تھا۔ اور اس آیت میں قرآن حکیم کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس مفہوم میں ہے کہ ایمانی حقائق، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم انسانی روح کے اندر موجود ہے، مگر اس علم پر بھول اور غفلت کا پردہ طاری ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک وقت ہوتا ہے انسان کو ایک چیز یاد رہتی ہے، کچھ عرصے کے بعد بھول جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو بھی اس کے پاس نالج تھا وہ اس کی کہیں یادداشت کے تہہ خانے میں دب گیا، پھر بعد میں کوئی چیز ان معلومات سے متعلق سامنے آئی تو انسان کے ذہن میں وہ بھولی بسری معلومات پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوست ہے آپ کا، سالہ سال گزر گئے، آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کو اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ ایک دن پرانی چیزیں دیکھتے دیکھتے اچانک اس کا دیا ہوا کوئی تحفہ، کوئی رومال، کوئی پینسل، کوئی پین آپ کے سامنے آ گیا۔ اب کیا ہوا، اس کی یاد یکدم ذہن میں تازہ ہو گئی۔ تو یہ جو قلم یا رومال یا جو بھی اس کی تحفہ تھا، اس کی حیثیت ایک نشانی کی سی، جس سے ذہن میں بھولی بسری یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں، تو دوست کے ساتھ جو دوستی کا وقت تھا وہ ریکال ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم انسانی روح میں موجود ہے۔ اس علم کو جگا کر تازہ کرنے اور اس پر پڑے ہوئے جو بھول کے پردے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے آیات قرآنی یاد دہانی کا کام دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہمارے ذہن میں تازہ کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کو الذکر یعنی یاد دہانی کے نام سے یہاں پر موسوم کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ
الاولین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کرتے رہے، اسی طرح ہم ان کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں میں۔ یعنی حق کی دعوت اپنی تاثیر کی وجہ سے ہمیشہ مخاطبین کے دلوں میں اتر جاتی ہے، اور جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو ٹکراتے رہے وہ اس کی حقانیت کو پہچان کے جان کے پھر ٹکراتے رہے، تو کیونکہ حق کو حق ماننے میں ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی، تو ایسے لوگوں کے دلوں سے حق اللہ تعالیٰ ایسے گزار دیتے ہیں جیسے سلاخ آر پار ہو جاتی ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے۔ انبیاء اور رسل کے مخاطبین کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذکر نازل کیا، اسی طرح پہلے بھی اپنے رسولوں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے، مگر ان کی قوموں کے لوگوں نے انکار ہی کیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور وہ اس پر چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان کو پھر کوئی دلیل ان کو کنونس نہیں کر سکتی۔ یہ حق کو پہچان کے بھی جب نہ ماننے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو اگر ہم آسمان پر بھی ان کو لے جاتے تب بھی یہ انکار ہی کرتے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اسے آسمانوں کو اور برجوں کو مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ رات کے وقت آسمان پر ستاروں کی جو بہار ہوتی ہے بالکل ایسے لگتا ہے نا جیسے دوپٹے پہ مکیش لگی ہوئی ہے، بڑا دلکش خوبصورت منظر ہوتا ہے، ہر دیکھنے والی آنکھ محسوس ہوتی ہے۔ گرمیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اب تو باہر سونے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، جب کسی زمانے میں باہر سویا کرتے تھے، آسمان صاف ہوتا تھا، پولوشن بھی نہیں تھی، تو یہ ستارے بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے۔ یہ ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں انسان کی جو جدید تحقیق ہے یہ ماضی قریب میں ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اس سلسلے میں انسانی علم بہت محدود ہے۔ اب دیکھیں وائرس بیکٹیریا کے بارے میں کچھ ہی عرصہ پہلے معلوم ہوا ہے کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے۔ اس وسیع اور اس کائنات میں بہت سے ایسے حقائق ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی بھی کچھ نہیں جانتا، اور جتنی مخلوقات کے بارے میں اب تک انسان کو علم ہوا ہے اس میں سے 3 قسم کی مخلوقات ایسی ہیں جن میں خود شعوری پائی جاتی ہے، یعنی سیلف کانشیسنس پایا جاتا ہے: ملائکہ، جنات اور انسان۔ تو پہلے سب سے ملائکہ کو پیدا کیا گیا، پھر جنات کو، اور اس کے بعد انسان کو۔ گویا انسان اس کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے ریسنٹ دور کی مخلوق ہے۔ البتہ انسانوں کی ارواح اسی دور میں پیدا کی گئی تھی جب ملائکہ کو پیدا کیا گیا۔ خود شعوری صرف 3 قسم کی مخلوقات میں پائی جاتی ہے، باقی جو بھی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں، چاہے وہ خشکی میں ہیں، سمندر کے جانور ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، ان میں شعور ہے لیکن خود شعوری نہیں ہے۔ اور جنات کی تخلیق کیونکہ آگ سے ہوئی ہے لہٰذا ان کے اندر جو مخفی قوت ہے یہ انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو جنات کو نظام شمسی کی حدود پھلانگنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں آپ یہ سمجھیں کہ میزائل نصب کر رکھے، تو جب بھی کوئی جن اپنی حد کو تجاوز کرتا ہے، ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ اور یہ پورے نظام پر کل من عند ربنا کے اصول کے تحت ہمارا یقین ہے، اور یہ ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ الا من استرق السمع، ماں سوائے اس کے جو کوئی چوری چھپے سننا چاہے، جیسے ایک فرشتہ ہے وہ کوئی احکامات لے کر آ رہا ہے، کوئی جن سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے۔ فرشتے نوری ہیں، جن ناری مخلوق ہے، تو نور اور نار کے درمیان زیادہ دوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ اب دیکھیں ابلیس بھی ایک جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ یعنی ایسی خلاف ورزی کی صورت میں جب جنات فرشتوں کے محکمات کو سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جن پر میزائل پھینکا جاتا ہے۔
یہ میزائل اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ستاروں میں نصب کر رکھے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ زمین کے یہ لنگر پہاڑ ہیں جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ زمین کی حرکت کو متوازن رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں اگا دی ہم نے ہر شے ٹھیک اندازے کے مطابق۔ کائنات کے اس خدائی نظام میں ہر چیز کی مقدار اور تعداد اس حد تک رکھی گئی ہے جس حد تک اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز مقررہ حد سے بڑھے گی تو پھر نظام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً بعض مچھلیوں کے انڈوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، تو یہ تمام انڈے اگر مچھلیاں بن جائیں تو کچھ ہی سالوں میں ایک مچھلی کی اولاد اس زمین کے حجم سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کائنات کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کو ایک طے شدہ اندازے اور ضرورت کے مطابق رکھا گیا۔ آپ دیکھیں جانوروں کے بڑھنے کا بھی ایک خاص لمٹ ہے۔ زرافہ کتنا اونچا ہے لیکن ایک خاص لمٹ تک وہ لمبا ہوتا ہے، اس سے آگے وہ لمبا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے درخت ہیں، ایک خاص حد تک اوپر جاتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ کچھ مخلوق ایسی ہیں جن کی روزی اور کھانے پینے کا انتظام بظاہر انسانوں کی ذمہ داری ہے، جیسے پالتو جانور ہیں، لیکن بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کے رزق کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے حصے کا رزق باہم پہنچا رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے اللہ کے پاس نہ ہوں۔ اللہ کے خزانے، اللہ کے وسائل لامحدود ہیں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر طے شدہ اندازے کے مطابق۔ یہ لامتناہی اور لامحدود خزانوں میں سے صرف ضرورت کے مطابق اشیاء دنیا میں بھیجی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے گوداموں سے ضرورت کے مطابق چیزوں کی ترسیل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق ہمیں دے رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر وہ تم لوگوں کو پلایا۔ پانی سے زندگی قائم ہے۔ زمین پر ہر طرح کی زندگی کے وجود کا منبع اور سرچشمہ پانی ہے، پھر پانی پر ہی زندگی کی بقا کا انحصار ہے۔ پانی کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم اور ترسیل کا ایک لگا بندہ نظام وضع کیا ہے، جسے آج کی سائنس میں ہم واٹر سائیکل کا نام دیتے ہیں۔ اور واٹر سائیکل کا یہ عظیم الشان نظام اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے کہ سمندروں سے سورج کی روشنی سے سمندر کا پانی ہواؤں تک بخارات پہنچاتا ہے، پھر بارش اور برف باری کا انتظام، پھر گلیشیئرز کی شکل میں بلند و بالا پہاڑوں پر واٹر سٹوریج کا اہتمام ہوتا ہے، پھر چشموں، ندی نالوں، دریاؤں کے ذریعے سے پانی کی وسیع اور اس میدانی علاقوں تک رسائی ہوتی ہے، اور زیر زمین جو پانی کا عظیم الشان ذخیرہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ وہ واٹر سائیکل ہے جس پر پوری دنیا میں ہر قسم کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے جمع کرنے والے نہیں ہو، یعنی یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم پانی کے یہ ذخیرے جمع کر سکو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ظاہری ملکیت کا بھی کوئی دعوے دار باقی نہیں رہے گا، ہر چیز کا وارث اللہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اور جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی، کیونکہ یہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو حق کی دعوت پر فوراً لبیک کہیں گے اور آگے بڑھیں گے، قرآن کو سینوں سے لگا لیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سورہ توبہ میں پڑھا تھا نا آیت نمبر 100 میں، تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون کون بد نصیب ہے جو اس سعادت کو سمیٹنے سے پیچھے رہ جائیں گے، جو اس کو حاصل ہی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون اولون میں بنائے، قرآن کی آیات کو سمجھنے، پڑھنے
اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، آمین۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، یعنی دنیا میں جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو پیچھے رہنے والے ہیں، سب کی حاضری ایک دن اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ کمال حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ حمائم مسنون سے سنا ہوا گارا مراد ہے جس سے بدبو بھی اٹھ رہی ہوتی ہے۔ انسان کے مادہ تخلیق کے حوالے سے قرآن میں جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے مرحلے پر تراب ہے، یعنی مٹی۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، مٹی میں پانی مل کر جب گارا بن جاتا ہے تو اس گارے کو عربی میں طین کہتے ہیں۔ تو انسان کی تخلیق کے سلسلے میں طین کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہم شیطان کا یہ قول پڑھ کے آئے ہیں خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ طین کے بعد طین لازب کا مرحلہ ہے۔ سورۃ صافات میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، طین لازب وہ گارا ہے جو عمل تخمیر کی وجہ سے لیسدار ہو چکا ہوتا ہے۔ عام طور پر گارے میں کوئی آرگینک میٹر جیسے کوئی بھوسا وغیرہ ملانے سے اس کی یہ شکل بنتی ہے۔ تو یہ جو طین لازب ہوتا ہے یہ وہ گارا ہوتا ہے جو کہ چکنی پانی میں جب مٹی میں پانی ملایا جاتا ہے پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، پھر وہ چکنی لیسدار ہو جاتی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے حمائم مسنون، اور یہ جو ہے اگر لیسدار گارا زیادہ دیر پڑا رہے تو اس میں پھر سڑاند پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ جو سڑاند ہے اس کو حمائم مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر اگر یہ حمائم مسنون خشک ہو کر سخت ہو جائے تو یہ کھنکنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دریا کے ساحل کے قریب یا دلدلی علاقے میں زمین کے اوپر خشک پپڑی سی آ جاتی ہے جس پر چلنے سے آواز پیدا کر کے یہ ٹوٹتی جاتی ہے۔ ایسی مٹی کے لیے قرآن نے صلصال کالفخار سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14 میں اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ تو انسان کی مادہ تخلیق کے لیے جو ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں ابھی، ان میں سے ایک بنیادی لفظ ہی کفایت کر سکتا تھا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن اس ضمن میں جو مختلف الفاظ ہیں تراب، طین، طین لازب، صلصال من حمائم مسنون اور صلصال کالفخار کے استعمال میں یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تخلیق کے مختلف سٹیجز کا ذکر ہو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ بہرحال زمین کی حیوانی حیات کے بارے میں بھی سائنس قرآن سے اتفاق کرتی ہے کہ یہ تمام مخلوق مٹی اور پانی سے بنی ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور اس سلسلے میں سائنس کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ساحلی علاقوں میں مٹی اور پانی کے ملنے سے دلدل بنی، اس دلدل کے اندر عمل تخمیر ہوا اور سڑان پیدا ہوئی، وہاں پر پھر نباتاتی اور حیوانی حیات کا آغاز ہوا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ سموم کا لفظ اردو میں ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ موسم گرما میں صحراؤں میں جو چلنے والی تیز گرم ہوا ہوتی ہے اس کو باد سموم کہا جاتا ہے۔ آگ کے شعلے کا وہ حصہ جو بظاہر نظر آتا ہے اور آگ کے گرد ہالے کی شکل میں اس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتا، تو شعلے کا نظر نہ آنے والا حصہ جو ہوتا ہے اس کا درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں نار سموم سے مراد آگ کی وہی لپٹ یا لو مراد ہے جو شدید گرم ہوتی ہے، اسی سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور جنات کو اگرچہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے مگر وہ آگ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے مگر ہم مٹی نہیں ہیں، اور جنات کو انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیا گیا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر لوں۔ کسی بھی تخلیق کے بعد پہلے بنیادی ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے،
جیسے عمارت ہے تو پہلے اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، بعد میں آرائش زیبائش رنگ روغن وغیرہ ہوتا ہے۔ اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس کیا ہوا تجھے، تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اس نے کہا، میرے لیے روا نہیں کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، پس نکل جاؤ اس میں سے، تم یقیناً مردود ہو چکے ہو۔ آدم کو سجدہ کرنے کا جو اللہ کا حکم تھا اس سے انکار کی وجہ سے تم اب مردود ہو چکے ہو، اب یہاں سے نکل جاؤ، اور یقیناً تم پر لعنت رہے گی روز جزا تک۔ اس نے عرض کی، اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دو اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین کے دن تک، یعنی روز قیامت تک تم زندہ رہو گے۔ ویسے تو جنات کی عمریں انسانوں سے کافی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایسا کوئی جن بھی نہیں ہے جو ابتدائی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک زندہ ہو، سوائے اس ایک جن کے جس کا نام ابلیس ہے۔ باقی اس کی اولاد اور ذریت وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا، ہے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ابلیس اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ نہ آپ مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا کہتے، نہ میں آپ کی حکم عدولی کرتا۔ تو یہ شیطانی رویہ ہے کہ غلطی بھی انسان خود کرے اور الزام دوسرے پر لگا دے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا، اور یہ ہم اکثر کرتے ہیں۔ غلطی ہماری ہوتی ہے لیکن الزام ہم بڑے آرام سے دوسرے پہ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ شیطانی رویہ ہے۔ آپ دیکھیں شیطان کس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں یقیناً خوبصورت کر دوں گا ان کے لیے دنیا کو، اور میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو، کہ میں آدم کی اولاد کے لیے زمین میں دنیا کی رونقوں اور آرائش و زیبائش کو اس قدر پرکشش بنا دوں گا کہ اس میں وہ اتنے گم ہو جائیں گے کہ اللہ کو بھی بھول جائیں گے، اللہ کے احکامات کو بھی بھول جائیں گے۔ اس طرح میں انہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ یہاں بھی مخلص کا لفظ آیا ہے لام کی زبر کے ساتھ، وہ بندے جنہیں اللہ خاص اپنے لیے چن لے، یعنی اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے۔ اور اللہ کے ایسے بندوں کے بارے میں شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، یعنی اب ڈن ہو گئی، ڈیل طے ہو گئی، میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا، تمہیں مہلت مل گئی، مجھ تک پہنچنے کا راستہ بالکل واضح ہے۔ تم اولاد اعظم کو اس راستے سے بہکانے کے لیے اپنا جو زور لگا سکتے ہو لگا لو۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے، یعنی جو لوگ غاوین میں سے ہوں گے، ان کے اندر سرکشی ہوگی، وہ خود اپنی نفس پرستی کی طرف مائل ہو کر تیری پیروی کریں گے۔ ان کو لے جا کے تو گمراہی کے جس گڑھے میں چاہے پھینک دے، جہنم کی جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میرے کسی فرما بردار بندے پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لیں، عباد الرحمن ہم بن جائیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو بھی تیری پیروی کریں گے ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ مقرر شدہ ہے، یعنی جہنم کے ہر دروازے میں سے داخل ہونے والے جنوں اور انسانوں کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب اہل جہنم کے ذکر کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے جو ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے۔ جہنم کی بات ہوئی، ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم اجرنا من النار۔ اب آگے جنت کی بات ہے۔ یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، یعنی تم ہر طرح سے امن میں ہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
अल्लाहुम्मा जलना मिनहुम व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, और हम निकाल देंगे इनके सीनों में से जो कुछ भी कदूरत होगी। ये हम पीछे भी सूरत अल अराफ में पढ़ चुके कि अहले ईमान की आपस की रंजिशें, कदूरतें, शिकायतें ख़त्म करके इनके दिलों को हर किस्म की जो गिल है उससे पाक कर दिया जाएगा। कि अगर ज़रा सा भी गिल होगा तो फिर क्या होगा? जन्नत में बैठा हुआ बंदा कहेगा ये कैसे जन्नत में आ गया, इसके तो करतूत नहीं थे जन्नतियों वाले, तो गिल था ना जिसकी वजह से ये ख्याल आया। तो इसलिए पाक करके हर किस्म की कदूरत को निकाल के फिर जन्नत में भेजा जाएगा। इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, भाई भाई बनकर बैठे होंगे तख्तों पर आमने सामने। अब देखें कि किसी से नाराज़गी होती है तो आदमी आंखें चार नहीं करता, लेकिन अहले जन्नत के दिल क्योंकि बिल्कुल साफ़ होंगे तो वो आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। नहीं पहुँचेगी इन्हें इसमें कोई थकान और ना ही वो इसमें से निकाले जाएंगे। अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल होने के बाद वहाँ से निकाले जाने का कोई खटका नहीं होगा, ना ही किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी, ना परेशानी होगी। अल्लाहुम्मा जलना मिनहुम, आमीन।